نے سکھایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ جادو میں بھی عموماً جنات کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ گندی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، اسی لیے جب کوئی بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اس سے ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھ لے تو کوئی بھی اس کو پھر دیکھ نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح شوہر بیوی کے خاص تعلق میں بھی دعا سکھائی گئی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں تو ہمیں عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میاں بیوی کو کوئی اولاد ملے گی تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح تحلیل پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دن میں جو شخص 100 دفعہ اس کو پڑھے گا اس کے لیے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹائی جائیں گی، اور خصوصاً اس دن وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ اس کو پڑھے۔ پھر اسی طرح انسان ہر معاملے میں جہاں بھی انسان کو مشکل ہو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مختلف طرح کے توہمات سے بھی بچائے اور ہر چھوٹی بڑی بات کو جادو قرار نہ دے، یا کسی کام کو کرنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ سوچے کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے اس لیے میں اس کام کو نہیں کر سکتا۔ تو یہ دراصل شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال اگر ایسے وسوسے ہو یا حقیقت میں کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے، کیونکہ کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جو قابل علاج نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے، جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے درست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جادو بھی ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج بھی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی جادو ہے بھی یا نہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ ان پر جو جادو کیا گیا ہے وہ کہاں پر دبایا گیا ہے، تو آپ نے اس کو نکلوایا تھا۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتا چل سکے کہ جادو ہے کہاں، اول تو ہو سکتا ہو ہی نہ، صرف توہم ہی ہو، ایک خیال ہی ہو کسی کا، کیونکہ بعض چیزیں انسان جب بار بار سوچتا ہے تو وہ اس کو حقیقت معلوم ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر انسان کو کوئی ایسا خواب آ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی آتا تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اس کے ذریعے علاج کرے۔ اس میں خاص طور پر شرعی دم جسے رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے، آج کل مختلف قراء کی آواز میں قرآن مجید کی سلیکٹڈ آیات ریکارڈ کر دی گئی ہیں، مریض اس کو بار بار سنتا رہے تو انشاءاللہ اس کا توڑ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب سے علاج، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن مجید میں جیسے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری اس بیماری اور تکلیف کو دور فرما دے۔ پھر اسی طرح آیت الکرسی، کیونکہ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک خاص محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اگر رات کو انسان پڑھ کر سوتا ہے تو صبح تک وہ فرشتہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کا پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے،
اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے. یعنی جو شخص قرآن پڑھتا ہے، خصوصاً سورۃ البقرہ پڑھتا رہتا ہے، تو کسی کا جادو اس شخص پر اثر نہیں کرتا. پھر اسی طرح معوذات پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام 3 بار معوذات کہہ لو تو یہ تمہاری ہر چیز سے کفایت کرے گی. یعنی سورۃ الاخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اس کے علاوہ بھی مریض قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتا رہے، اور پھر اگر ہو سکے تو بیری کے پتوں کو پانی میں ملا کر اس پانی سے غسل کر لے. اس کو بھی ایک مؤثر علاج کے طور پر بتایا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان غیر شرعی طریقوں سے مکمل طور پر پرہیز کرے، کیونکہ اس سے انسان کے ایمان اور عقیدے میں خلل واقع ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں شفا نہیں بنائے گا، یعنی اس کو پھر فائدہ نہیں ہوگا. پھر اسی طرح جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر انسان کو کبھی ایسا وہم ہو تو جادوگروں کے پاس نہ جائے، یا ایسے طریقے اختیار نہ کرے کہ جس سے جو ہمارے دین میں نہیں یا ہماری شریعت کے خلاف جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کروائے یا جو کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اسی لیے غیر شرعی جھاڑ پھونک سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے. اور نشرہ کیا ہوتا ہے؟ جن یا جادو اتارنے کے لیے شرکیہ یا جاہلانہ منتر پڑھنا اور یا پڑھوانا. تو ایسے الفاظ جس کا بعض اوقات معنی معلوم نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے یا کسی جن یا کسی اور شیطان کو پکارا جا رہا ہے اور اس سے مدد لی جا رہی ہے، تو اس لیے کسی بھی ایسے کلام کو پڑھنا یا کسی سے پڑھوانا درست نہیں. پھر اسی طرح کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوگی. یعنی اس نے اپنے دین کی بربادی کر لی. تو اس لیے کسی کے پاس جانے کی بجائے خود انسان زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھے. اور اگر وہ پڑھا ہوا نہیں تو آج ہر طرف بہت سی کیسٹس اور سی ڈیز اور ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے انسان قرآن مجید کی تلاوت مسلسل سن سکتا ہے. ہو سکے تو مکمل قرآن مجید ایک ہفتے میں سن کر اپنے بیماری کا علاج کیا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی دعائیں بھی جو جادو کے توڑ کی بتائی گئی ہیں ان کو پڑھتے رہنا انسان کو فائدہ دیتا ہے، جس میں خاص طور پر اور آخر میں یہ 2 خاص دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات اور جادو کے شر سے بچنے کے لیے سکھائی ہیں، ان کو بار بار پڑھتا رہے، صبح و شام پڑھتا رہے حتیٰ کہ افاقہ ہو جائے. پہلی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحم فرمانے والے. تو یہ دعا اور ایک اور دعا جو شدید جنات کے حملے سے بچانے والی دعا ہے، جس کے بارے میں کعب الاحبار کہتے ہیں کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہود مجھے گدھا بنا دیتے. لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو کعب نے کہا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں
جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نیک یا بد نہیں بڑھ سکتا، اور اس اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا۔ تو بہرحال آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جادو کے سلسلے میں انسان ہمیشہ توہمات سے بچے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب وہ قبول کرنے والا ہے تو پھر ہمیں دعا مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اور ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے اسی کی پناہ لینی چاہیے، اور کسی بھی تکلیف اور مصیبت کے وقت کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان سے کون کیا مانگ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے، اور دعا سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، کیونکہ اس کے پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں تک شیطان کی دشمنی کا تعلق ہے تو وہ اول روز سے ہے جب سے انسان پیدا ہوا، اور جب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان کے آگے جھک جائیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور ابلیس کو بھی حکم ہوا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ انسان سے حسد کرنے والا ہے، انسان کا دشمن ہے، اور ہر طرح سے دنیا اور آخرت دونوں میں خرابی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو چھوڑ جانے والا ہے، اور شیطان اور اس کا گروہ انسانوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ جہنم کی آگ میں جا گریں۔ اس لیے ہمیں خصوصی طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور بہت واضح طور پر یہ پتہ کرنے کی کہ رحمان کا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا کون سا ہے، اور اس میں سے جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہو، صراط مستقیم ہو، اسے ہر صورت میں پکڑ لیا جائے اور اس پر دوام یا پابندی کی جائے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، یعنی وہ ایک بچے کو بھی نہیں چھوڑتا اور بوڑھے کو بھی نہیں چھوڑتا، موت کے وقت تک وہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، شرک کرے، ناشکری کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بری بری باتیں سوچے۔ تو ایسے میں جب بھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ناراضگی دل میں پیدا ہونے لگے تو فوراً سمجھے کہ یہ دراصل شیطان کا وسوسہ ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ شیطان انسان پر مختلف طریقے سے حملے کرتا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ آخر میں اس بات تک پہنچا دیتا ہے، کہتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتا ہے۔ اس نے پہلے ہی دن یہ کہا تھا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے، تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ پھر انسانوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اور ایک حقیقت ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو خود کو ملنے والی نعمتوں پر شکر گزار ہوں اور خوش ہوں۔ بہت سے لوگ تو بندوں سے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ ملا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔
پھر اسی طرح شیطان کے کاموں میں سے کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں فتنے پیدا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان جھگڑے اور فساد پیدا کرتا ہے، خصوصاً میاں بیوی کے درمیان۔ اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے لشکر جب لوگوں میں فتنہ ڈالنے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا اور اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یعنی اگر عام لوگوں میں جھگڑے فساد کرواتا ہے تو اس کو وہ کوئی کام نہیں گردانتا۔ پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، یعنی لڑائی نہیں کروا دی۔ شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ ہاں تو نے اچھا کیا، اور پھر اسے وہ اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ اس کے سر پر ایک تاج رکھ دیتا ہے کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے درمیان اختلافات ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو گھر کی چولہے ڈھیلی ہو جائے گی، اور جب گھر کے اندر سکون نہیں رہے گا تو پھر اس سے بہت ساری بے پناہ خرابیاں پھوٹیں گی۔ اس لیے شوہر بیوی کے درمیان باہم محبت کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ شقیق کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ابو جریر تھا، وہ ابن مسعود کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی ہے، لیکن میں خوف زدہ ہوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی۔ تو ابن مسعود نے فرمایا کہ الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی طرف سے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اس چیز کو ناپسندیدہ کر کے دکھائے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، تاکہ انسان پھر حرام کی طرف مائل ہو۔ اسی طرح باہم بہن بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، کیونکہ عموماً شراب کی محفلیں بھی دوستوں کے درمیان ہوتی ہیں اور جوئے بھی عموماً دوستی آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر جو زیادتیاں ہوتی ہیں ناسمجھی کی وجہ سے یا شراب کے نشے کی وجہ سے، تو اس میں بعض اوقات مدتوں پرانے تعلقات ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، تو یہ بھی شیطانی وار ہوتے ہیں۔ پھر شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہر ایک پر چل جاتا ہے وہ ہے غصہ کرنا، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ انسانوں کو جلد مشتعل کروا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کا ذکر بھلوا دینا۔ قرآن مجید میں آتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان ان پر غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، سن لو یقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر اسی طرح شیطان کا ایک بہت بڑا وار نماز میں وسوسے ڈالنا ہے۔ اکثر لوگ نماز کے اندر بھول جاتے ہیں اور نماز کے وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں اور نماز میں خشوع و خضوع کو سب سے مشکل کام گردانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اور کنسنٹریشن انسان کو جنت الفردوس کا مستحق بناتا ہے، لیکن جب انسان کی نماز خشوع و خضوع سے خالی ہوتی ہے، یعنی اس میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی، تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہ ہو۔ اور جب سب سے پہلا فریضہ ہی انسان کا ڈھیلا پڑ جاتا ہے یا صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں انسان کے دل میں کبھی بھی پھر اطمینان اور سکون نہیں آتا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے پھر پیٹ موڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں بغیر غصہ کرنا، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ انسانوں کو جلد مشتعل کروا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کا ذکر بھلوا دینا۔ قرآن مجید میں آتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان ان پر غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، سن لو یقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر اسی طرح شیطان کا ایک بہت بڑا وار نماز میں وسوسے ڈالنا ہے۔
اکثر لوگ نماز کے اندر بھول جاتے ہیں اور نماز کے وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں اور نماز میں خشوع و خضوع کو سب سے مشکل کام گردانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اور کنسنٹریشن انسان کو جنت الفردوس کا مستحق بناتا ہے، لیکن جب انسان کی نماز خشوع و خضوع سے خالی ہوتی ہے، یعنی اس میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی، تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہ ہو۔ اور جب سب سے پہلا فریضہ ہی انسان کا ڈھیلا پڑ جاتا ہے یا صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں انسان کے دل میں کبھی بھی پھر اطمینان اور سکون نہیں آتا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے پھر پیٹ موڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں ایوب علیہ السلام کو جو بیماری تھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ یعنی انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس وقت خصوصاً اس کو مایوس کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کے دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ جسمانی بیماری سے زیادہ انسان روحانی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض جسمانی بیماریاں بھی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون تمہارے دشمن جنوں کی طرف سے ایک چوکا ہے اور وہ تمہارے لیے شہادت ہے، یعنی وہ آتا شیطان کی طرف سے ہے لیکن تمہارے حق میں فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کی یہ دشمنی انسان کے ساتھ، انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی آدم پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس کی وجہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ہے کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور پھر شیطان تو اپنے کام کرتا ہے لیکن انسان کو اس کے حملوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو قرآن و سنت میں ہمیں بہت اچھی طرح بتا دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھرپور ایمان اور توکل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اپنے رب پر توکل کریں گے شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ انما لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص برتنا، ہر کام صرف اللہ کے لیے کرنا، اپنے آپ کو شرک سے بچانا۔ تو جو شخص ایسا طریقہ اختیار کرے گا شیطان کا اس پر بھی زور نہیں چلے گا۔ پھر ہر معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی کرنا، پھر دن کا آغاز اور اختتام اللہ کے ذکر سے کرنا، اللہ کی یاد سے کرنا، اللہ کی فرما برداری کے کاموں سے کرنا۔ پھر اسی طرح کثرت سے سجدے کرنا، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا اور سجدے سے انکار کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی سجدہ والی آیت پڑھ کر سجدہ کر لے تو شیطان روتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے افسوس مجھ پر۔ آدمی کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے بھی سجدے کا حکم ملا لیکن میں نے انکار کر دیا اور میرے لیے جہنم ہے۔ تو اس لیے شیطان کی مخالفت اگر انسان کرنا چاہے تو اس کے لیے سجدوں کی کثرت کر دے اور خصوصاً فرض نماز کی پابندی کرے، تو انشاءاللہ شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ پھر اسی طرح گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک کرنا، پھر فضول خرچی سے بچنا کیونکہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ پھر اسی طرح اکٹھے رہنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو اور وہ اس کو پاؤں مار کر ہانکتا ہے، یعنی جو شخص اچھے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا نہیں، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نہیں کرتا، وہ پھر شیطان کے وسوسوں اور چالوں کا شکار ہو جاتا ہے۔
اور آخر میں دعائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بھی دعائیں سکھائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. اس میں سے پہلی دعا ہے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. پھر تعوذ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، کہ مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے یا مجھے تکبر پر آمادہ کرے یا شعر و شاعری کی طرف لائے، یعنی جو غلط قسم کی ہے. پھر قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. پھر اسی طرح برا خواب دیکھنے پر تعوذ پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. بس جو ایسا خواب دیکھے جس میں کوئی ناگوار چیز ہو تو بائیں طرف تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے. ایسا کرنے سے وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا اور کسی کو یہ خواب نہ بتایا جائے. پھر اسی طرح صبح و شام کی دعائیں پڑھے جس میں خصوصی طور پر شیطان کے شر اور شرک سے بچنے کی دعا ہے. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور موجود ہر چیز کے جاننے والے، ہر چیز کے پالنہار اور اس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. میں تیری ذات کے ذریعے اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے پناہ مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا جب صبح کرو اور جب شام کرو اور جب اپنے بستر پر آؤ تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو. اسی طرح سب کام بسم اللہ پڑھ کر کرنا، کیونکہ انسان جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کا نام لیتے ہی شیطان دور بھاگ جاتا ہے. مثلا گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ، سواری پر بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا. پھر اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان سے حفاظت رہتی ہے. پھر صبح و شام کے اذکار میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 100 بار پڑھنا، اگر 100 بار نہیں تو کم از کم 10 بار انسان ضرور پڑھ لے. پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. جو شخص مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے. تو اس لیے ہمیں بھی ان اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں انسان پناہ لیتا ہے ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے، خصوصاً شیطان کے شر سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.